الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدع کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے، دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، ہاں کریں تعظیم اب نور خدم طالع ہوا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان شیخ الاسلام عارف باللہ امام اہل سنت حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت الجماعت کہ آپ اور ہم پہلے مرکز اہل سنت جماعت جامع مسجد افضل گنج میں حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے اس اجتماع، اس نشست اور اس جلسے کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم ہر سال کی طرح جب سے پہلا مرکز اہل سنت جماعت جامع مسجد افضل گنج میں قائم ہوا ہے، تب سے ہر سال پابندی کے ساتھ بلا ناغہ شیخ الاسلام المسلمین امام اہل سنت عارف باللہ حقیقت آگاہ استاذ العلماء والمشائقین استاذ السلاطین حضرت مولانا مولوی علامہ حافظ الحاج محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ قدس سرہ العزیز کی بارگاہ پر عظمت میں خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے جلسہ تعلیمات بانی جامع نظامیہ منعقد کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ کئی سالوں سے
جب سے کہ مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل میں قائم ہوا ہے، تعلیمات بانی جامع نظامیہ کے عنوان پر یہ جلسہ منعقد کر کے حضور شیخ الاسلام ابو البرکات حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم ہستی کا تعارف بھی پیش کیا جاتا ہے، اور آپ کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہیں وہ بھی پیش کی جاتی ہے۔ تو آج ہمارا یہ جلسہ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے۔ سارے مسلمانوں پر اور دکن کے مسلمانوں پر حضرت بانی جامع نظامیہ کا احسان عظیم ہے۔ اور ہر مسلمان حضرت کو یاد رکھے اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو تو وہ سچا ایمان والا کہلایا جا سکتا ہے۔ حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدرآباد دکن ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اب جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدرآباد دکن جانے کی اجازت دی ہو اور وہ تبلیغ اسلام، تبلیغ اہل سنت جماعت کے لیے یہاں پر اپنی خدمات سے لوگوں کے ذہن کو اور دلوں کو منور کیا ہو، اور سرکار کی ان پر اتنی خاص نظر کرم ہو، تو بتائیے ان کا عقیدہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان کا مسلک صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان کا مذہب صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے ہم شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جلسہ منا کر لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ بھائی اس دور میں صراط مستقیم پر اگر چلنا ہے تو بانی جامع نظامیہ کی تعلیمات کو دیکھنا پڑے گا کہ حضرت شیخ الاسلام حیدرآباد میں جلوہ گر ہو کر سرکار کے حکم پر کس چیز کی تعلیم دی۔ تو جب ہم وہ چیز تلاش کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بانی جامع نظامیہ حیدرآباد دکن میں جلوہ گر ہو کر جس چیز پر زیادہ زور دیا وہ مسلک اہل سنت الجماعت۔ اہل سنت الجماعت کس کو کہتے ہیں اس کی بھی اپنی تحریرات کے ذریعے وضاحت فرما دی۔ اتنا بڑا احسان کیا شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس لیے آپ کو محسن دکن کہا جاتا ہے، مصلح قوم کہا جاتا ہے۔ آپ نہ صرف علماء اور مشائخین کے استاد ہیں بلکہ اس دور کے جو بادشاہ تھے جن کی اس ریاست حیدرآباد تھی، اور ریاست حیدرآباد صرف حیدرآباد سکندرآباد میں نہیں تھی، ریاست حیدرآباد میں اورنگ آباد مہاراشٹرا کے علاقے
پھر ادھر کھمم، کتاگوڑم اور یہ علاقے اور تمام کرناٹک کے، مہاراشٹر کے علاقوں پر پھیلی ہوئی ایک بڑی سلطنت کا نام سلطنت حیدرآباد تھا، جو نظام کی حکومت کہلاتی تھی۔ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ میر محبوب علی خان کے آپ استاد، پھر ان کے بیٹے میر عثمان علی خان بادشاہ کے استاد، پھر ان کے بیٹے، دو بیٹے، میر اعظم علی خان، میر معظم علی خان کے استاد۔ آپ نے دادا کو بھی پڑھایا، بابا کو بھی پڑھایا، اور ان کے دادا کے پوتروں کو بھی پڑھایا، بابا کے بیٹوں کو بھی پڑھایا۔ اتنا بڑا علم رکھتے تھے۔ تو ایسے بڑے عالم اگر کوئی بات کہتے ہیں، کوئی عقیدہ بتاتے ہیں، کسی بات پہ زور دیتے ہیں، تو اب بتائیے وہ جنت والا عقیدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور یہی ذمہ داری کے لیے تو حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جامع نظامیہ کو قائم کیا، جو آج بھی قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور آپ نے کتابوں کو بھی تحریر فرمایا۔ حضرت شیخ الاسلام عارف اللہ حضور حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر المومنین غیظ المنافقین والکافرین زینت منبر و محراب حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، اس لیے آپ کو فاروقی کہا جاتا ہے۔ آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، اور ہندوستان میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد بہت سی ہیں، لیکن مشہور حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ کے مرید و خلیفہ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ، جن کے عظیم کارنامے، وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اور امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا سارے ہندوستان پر احسان ہے، وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد۔ یہ لوگوں نے جو کام کیا ہے فاروقیوں نے، تو ہمیں خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے، حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی رضی اللہ تعالیٰ کے دکن میں، ان کے وطن میں پیدا ہوئے۔ تو ہم کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دائیں بائیں ہمارا راستہ سیدھا ہے۔ اور اگر ہم بانی جامع نظامیہ کی تعلیمات کو سمجھے جانیں تو نہیں، یہ تو ایک مولوی صاحب تھے مدرسہ قائم کر دیے، وہ ایک مولوی صاحب نہیں تھے، ان کے طفیل میں لاکھوں مولوی صاحب بن گئے۔ اور انہوں نے جس مسلک پر، جس عقیدے پر زیادہ زور دیا ہے، وہ اہل سنت الجماعت ہے۔ آپ لوگ بھی سمجھیے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، اب جامع نظامیہ میں پڑھ لینا الگ ہے، اور جامع نظامیہ کے بانی کی تعلیمات پہ عمل کرنا الگ ہے۔ جامع نظامیہ میں کوئی بھی پڑھ لیتا، ڈگری لے لیتا، لیکن کمال یہ ہے کہ بانی جامع نظامیہ کے عقیدے پہ رہ کر اہل سنت کی خدمت کرنے والا سچا بانی جامع نظامیہ کا ماننے والا ہے۔ اس لیے ہم کسی کی ڈگریوں کو نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے کہ اس کا تعلق حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ سے کیسا ہے، ان کی تعلیمات کو شرک سمجھتا ہے یا ان کی تعلیمات کو عین ایمان سمجھتا ہے۔ یہی ہمارا کہنا ہے۔ اگر آپ جامع نظامیہ میں پڑھے ہیں تو بانی جامع نظامیہ کے درد کو محسوس کریں، کرب کو محسوس کریں، اور ان کے عقیدے پر مضبوط رہیں۔ آج کیا ہو گیا؟ ڈوغلے ہی ڈوغلے، جدھر دیکھو ڈوغلے۔ آپ دیکھ لیجئے، علماء محنت نہیں کر رہے ہیں،
جس جگہ سرکار کی شان میں گستاخیاں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں، کوئی بولنے والا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں، غیر مخلدین پھیل گئے، وہابیت پھیل گئی، رافضیت تفضیلیت پھیل گئی، اور ان ساروں کا رد شیخ الاسلام نے اپنی تحریرات کے ذریعے کیا ہے۔ اب میں بتاؤں گا، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ بہت بڑے علمی گھرانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے خاندان میں خضاعت، آپ کے جد اعلیٰ خندار شریف کے قاضی وقت تھے، اور آپ کے والد گرامی کا نام معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ حیدرآباد میں پیدا ہوئے نا، بولو حضرت بانی جامعہ کے والد کا نام کیا ہے؟ جامع نظامیہ بولے، کبھی سنے؟ کون تھے؟ ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ کوئی بتاتا؟ بولو ایمانداری سے بولو، ہاں؟ کبھی اپنی تقریروں میں کبھی انعام دیتا؟ حضرت کے والد گرامی ابو محمد شجاع الدین فاروقی رحمت اللہ علیہ، ان کی مزار پاک کہاں ہے معلوم کسی کو؟ معلوم؟ ان کی مزار پاک کہاں ہے؟ صاحب کڑے میں کہاں ہے؟ یہ جو درگاہ شجاع الدین صاحب کی درگاہ کو بول رہے ہیں آپ، بات تو صحیح بولے آپ، لیکن وہ درگاہ ہے حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ، تو حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ کی ہے وہ، مگر آپ کے بابا کا نام ہے ابو محمد شجاع الدین، لیکن اسی قبرستان میں آپ کی مزار ہے، یہاں تک تو صحیح پر۔ اب شجاع الدین صاحب قبلہ ایک الگ شخصیت ہے جو حضرت شرف الدین خضداری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، جو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول اللہ کے مرید و خلیفہ ہیں، اور حضرت کا تعلق بھی حضرت ابو محمد شجاع الدین فاروقی جو حضرت بانی جامع نظامیہ کے والد ہیں نا، وہ بھی بہت بڑے عالم فاضل ولی ہیں، اور ان کو بھی خلافت حضرت شرف الدین خضداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت شرف الدین خضداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ رحمت اللہ نائب رسول اللہ رحمت آباد میں جن کی مزار پاک ہے، جن کا فیض ہمیشہ جاری ہے، حضرت خواجہ رحمت اللہ نائب رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلیفہ مرید حضرت شرف الدین خضداری، ان کے خلیفہ مرید اور نانا، کان سن لو آپ، ان کے خلیفہ مرید اور ان کے نانا شرف الدین خضداری، نانا ہے حضرت بانی جامع نظامیہ حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے نانا ہے، اور ان کے شرف الدین خضداری آپ کے والد کے مرشد بھی ہیں، نانا بھی ہیں، اور اسی طرح حضرت اپنے والد محترم کے ذریعے سے ان کو خلافت ملی حضرت انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ کو، اس طرح حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر حضرت شرف الدین خضداری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہو گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ظاہری علم، تمام علوم آپ نے اپنے والد محترم سے حاصل کیا، کئی اساتذہ سے پڑھے، 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہوئے، حفظ کرنے لگے۔ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، عالم بے بدل بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، مصلح قوم بھی ہیں، استاد الاساتذہ بھی ہیں، اور محسن قوم بھی ہیں۔ کارنامے مختصر وقت میں، اور آپ نادیڑ میں پیدا ہوئے، مہاراشٹر میں، اور آپ کی والدہ بھی بڑی نیک تھی، اور جب شادی ہوئی تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ کئی سال تک مجھے اولاد نہیں ہوئی، تو وہاں نادیڑ کی چوک میں آج بھی مزار ہے حضرت یتیم شاہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہے، وہ مزدور بزرگ بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے آدمیوں کو وہاں بھیج کے کہا میرے لیے اولاد کی دعا کرو، تو حضرت یتیم شاہ مزدور رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی اور کہا
کہ تم کو لڑکا ہوگا اور عالم و فاضل ہوگا. تو جب وہ عالم و فاضل جیسی شخصیت دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو ان کو حافظ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نام رکھا گیا. یہ ہے حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروق رحمت اللہ علیہ کا خاندان. یہ ہے دعائیں. جب آپ حمل میں تھے تو آپ کی والدہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تو آپ کے والد نے کہا مبارک ہو تمہیں خواب، تم کو لڑکا ہوگا اور حافظ قرآن ہوگا اور علوم قرآن کا ماہر ہوگا. یہ ہے ذات سرکار حافظ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کو. اس لیے ہم چونکہ آج ہم اس لیے جلسہ رکھے ہیں تعلیمات بانی جامع نظامیہ کا کہ حضرت کا وصال جمادی الثانی کی چاند رات کو ہوا. جب جمادی الثانی کی چاند رات تھی اسی وقت وصال ہوا. آپ کا آپریشن ہوا تھا، آپ کو سرطان ہو گیا تھا، آپ چاہتے نہیں تھے، آپ کا آپریشن کیا گیا. آپ ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن بڑا سکسیسفل ہوا، کامیاب ہوا. تو آپ نے کہا ڈاکٹر سے ڈاکٹر صاحب آپریشن تو کامیاب ہوا لیکن بعد مغرب کی خبر لیجئے. ادھر جمادی الثانی کا چاند نمودار ہوا، ادھر علم و معرفت کا مہتاب ڈوب گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ خبر رکھتے تھے اپنی. ایسے ولی کامل تھے حضرت بانی جامع نظامیہ. ایسے کئی واقعات ہیں. حضرت بانی جامع نظامیہ ولی ہیں، صوفی ہیں، ولی گر ہیں، صوفی گر ہے. آپ کی نظر کرم سے کئی لوگ ولی بن گئے. آپ کی نظر سے کرم سے کئی لوگ عالم و فاضل بن گئے. اور آج بھی اب حضرت کے درجات کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک بچہ بھی قرآن کا حافظ ہو کر یا عالم بنتا ہے تو وہ بچہ دنیا میں جب تک رہتا ہے اس کے استاد کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے. اور یہاں تو بانی جامع نے مدرسہ قائم فرما کے آج لاکھوں حافظ لاکھوں عالم بنا دیے اور کئی لوگ عالم بن کے نکل گئے، محدث، مفسر، فقیہ، کئی لوگ عالم بن گئے. تو بتاؤ اب ان کے درجات کتنے بلند ہیں، اس کا ہم اندازہ لگا بھی نہیں سکتے. صرف اتنا ہی کہہ سکتے اللہ ان کے صدقے میں ہماری بخشش کر دے. وہ حضرت بانی جامع نظامیہ عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ. تو انہوں نے حیدرآباد دکن پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جامع نظامیہ کو قائم فرمایا. مگر جامع نظامیہ میں جتنے پڑھنے والے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ بانی جامع نظامیہ کی تعلیمات کو عام کریں اور عقائد بتائیں، انجان نہ ہو جائیں. حیدرآباد کو ڈوغلوں کے حوالے خودارا نہ کرو. بانی جامع نظامیہ کے درد کو پہچانو، ان کی روح کو خوش کرو اور رسول کے گستاخوں کا، صحابہ کے گستاخوں کا، اہل بیت کے گستاخوں کا اور اسلام کے مخالفین کا، قرآن کے مخالفین کا، ڈوغلوں کا، لبرزم والوں کا جواب دو اور اسلام کو، اہل سنت کو زندگی عطا کرو تم بانی جامع نظامیہ کی طرح. تو ہم کہیں گے کہ واقعے میں بانی جامع نظامیہ کا ماننے والا ہے. اور حضرت کیسی کیسی جو میں میلاد شریف کے موقع پر حضرت کے ہم اشعار جو پڑھتے ہیں اور حضرت جو اشعار میلاد کے تعلق سے لکھے ہیں، اور جب آپ مدینہ طیبہ سے سرکار کے حکم پر آگے مکہ معظم مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر تو یہاں میلاد کے جلسے منعقد کیے حضرت. اور مکہ مسجد میں میلاد النبی کو یہ کہہ کے کہ یہ عید کا دن ہے، یہ عرفات نہیں ہے، یہ عید میلاد النبی ہے. خطبہ منعقد کیا، آج بھی خطبہ ہو رہا ہے اور بتایا کہ 12 ربیع الاول عیدوں کی عید ہے. یہ صدقہ ہے بانی جامع نظامیہ کا. اور اسی میلاد کے جلوس کے متعلق آپ کیا کیا کہتے ہیں. اور خود میلاد النبی کی عید کرتے تھے، گھر میں نیاز کر کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے.
معلوم ہے؟ باپ پڑھ لینا الگ ہے، ڈگریاں لے کے پھرنا الگ ہے، مگر سرکار کی محبت اپنے بھائیوں کے دلوں میں جذبے کے ساتھ کوٹ کوٹ کے بھرنا، یہ کام شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی نے کیا اور ہم کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس پر عمل کرو۔ کیا کیا ہو جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ کہنے کو شرک قرار دیا، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یا غوث کہنے کو شرک کہہ رہے ہیں، 11ویں کرنا بدعت ہے کہا جا رہا ہے، اور سرکار کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ آپ بول رہے ہیں ہم کسی کو برا نہیں بولتے۔ پھر حضرت بانی جامع نظامیہ نے تحذیر الناس کے خلاف کیوں لکھا؟ کیوں دارالعلوم کے بانی کی تحریرات کا جواب دیا؟ دیوبندیوں کا کیوں جواب دیا؟ کیوں سر سید احمد خان کا رد کیا؟ کیوں شبلی نعمانی کا رد کیا؟ یہی کتابیں تو گواہ ہیں نا۔ کیوں غلام احمد قادیانی خلیل ولید کا رد کیا افادۃ الافہام میں؟ یہ ثابت کیا کہ ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ کدھر ہے؟ کیوں نعتیں لکھی؟ کیوں یہ مسدس لکھی؟ اسی مسدس کا تو میں شعر پڑھتا ہوں، پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے۔ سرکار کو کیا بول رہے ہیں؟ دیکھو سرکار کو بول رہے ہیں وہ رب العالمین کے نور ہیں، یعنی اللہ کے نور سرکار ہیں، اور یہ کیا بولے تھے پھر رہی کہ ہماری طرح بشر ہے، نور نہیں ہے۔ تو اب آپ کا کام ہے جواب دینا نہیں دینا؟ پھر کہہ کیا پڑھے؟ آپ کیا فرمائے؟ پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، بشر پیدا نہیں ہوئے، بول رہے ہیں اللہ کا نور پیدا ہوا 12 ربیع الاول کو۔ پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدع کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے، یعنی ساری کون و مکان ساری کائنات بنی ہے تو رسول کے نور سے بنی ہے۔ اور اس کا رد کیا جا رہا ہے؟ آپ ہے کہ چپ سادے ہوئے ہیں۔ اب جواب اگر ہم دیں تو ہم بانی جامعہ کے صحیح فالوور ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بانی جامعہ کو صحیح مان رہے ہیں کہ آپ مان رہے ہیں؟ بولو نا بھائی، ہاں سنو کیا فرما رہے ہیں۔ یہ کونوں مکہ نکلی ہے، یہ کونوں مکہ بنی ہے تو سرکار کے نور سے بنی ہے۔ یہ مانتے دوسرے؟ ہم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ہمیں بانی جامع نظامیہ کے چاہنے والے، ہمیں بانی جامعہ کا نام لینے والے، ہمیں بانی جامع نظامیہ کی تعلیمات کو عام کرنے والے، ہمیں بانی جامعہ کے طریقوں کو لوگوں تک بتانے والے، تو اب یہ بتانا نہیں بتانا؟ کیونکہ ہم بانی جامعہ کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، عالم مانتے ہیں، صوفی مانتے ہیں، ولی نہیں ولی گر مانتے ہیں، عالم نہیں عالم گر مانتے ہیں، اللہ کا محبوب مانتے ہیں، رسول کا محبوب مانتے ہیں، اس لیے ان کی تعلیمات پیش کرتے ہیں۔ اور کیا فرمائے؟ جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، عالم کی جان ہے تو رسول پاک، اور ہمارے یقین کا قبلہ ہے تو رسول پاک، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے، دھوم تھی عالم میں خورشید قلم طالع ہوا۔ سرکار تشریف لائے تو ہے کہ کرم آ گیا، ہاں کریں تعظیم، اب نور قدم طالع ہوا، یعنی اب تعظیم رسول اللہ کی کریں کیونکہ نور قدم بن کے سرکار تشریف لائے ہیں۔ ایک ایک لفظ پر 5 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے، ایک ایک لفظ پر آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ انہوں تجربے سے کہہ رہے ہیں بشر سرکار ہماری طرح ہے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ نے ان کتابوں میں جواب دیا ہے اپنی تحریرات میں ان تمام لوگوں کی لغویات کا، اور بتایا ہے، اور ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ ہمارا مرکز قائم ہونے کا مقصد یہی ہے کہ بانی جامع نظامیہ کی تعلیمات عام ہو، بیرون سرکار مولانا عبدالقادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم عام ہو، محدث صدقن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات عام ہو، اسی لیے ہم قائم کرے ہیں۔ ہم کو کیا بولتے ہیں؟ پہلے اپنی دامن میں منڈی ڈال کے دیکھ لو کہ کیا تم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ ہم تو بانی جامع نظامیہ کے عقیدوں کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بولو اب کون صحیح ہے؟ یہ ہے شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سرکار کو علم کانا ما یکون کا علم ہے، اور انہوں بولے کہ علم غیبی نہیں ہے سرکار کو۔ انہوں بولے یا رسول اللہ بولو۔ اور بانی جامع نظامیہ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا
اہل سنت کی علامت ہے. کہاں ہے؟ تو چند چیزیں آپ کو نمونے کے لیے پیش کرتا ہوں، باقی آپ کتابیں پڑھ لیجئے ان کی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شجاعت علی کیا صحیح بات ہو رہا کہ غلط بات ہو رہا. ہم کو بانی جامعہ نظامیہ سے عقیدت ہے، ہم ناز کرتے ہیں کہ ہم بانی جامعہ کے شہر میں پیدا ہوئے، اور ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو چند چیزیں بتاؤں گا کیونکہ وقت نہیں ہے کہ زیادہ باتیں گفتگو کروں. مختصر صرف اشارے کرتے ہوئے گزر جاؤں گا کہ حضرت کی ایک کتاب ہے حقیقت الفقہ. حقیقت الفقہ کتاب ہے. ہم ایک دور میں آپ کا جو 7 سالہ عرس ہوا تھا اس وقت ہم دھوم سے حضرت کا جلسہ کریں. ہم تو ہر سال 8 روزہ جلسے تعلیمات بانی جامعہ نظامیہ کے کرتے تھے. اب حالات کی وجہ سے وہ جلسے نہیں ہو سک رہے ہیں تو ایک جلسہ مرکزی جلسہ ہو رہا ہے، ورنہ ہر سال ہم تقریباً میں سمجھتا ہوں 25-30 سال تک 8 روزہ جلسے مناتے رہے اور پھیلاتے رہے تعلیمات، لیکن کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. سب سیاست کی چکر میں ہے. سیاسی لوگوں کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا، سب سیاست کی چکر میں ہے. بچو سیاست سے اور آ جاؤ بانی جامعہ کے قدموں پر. یہ سیاسی لوگ کہیں بھی لے کے چلے جاتے. اب اس میں اشاروں میں سمجھ جاؤ بانی جامعہ نظامیہ کیا فرما رہے ہیں. اب بتا رہے آپ حقیقت الفقہ کیوں لکھی گئی. حقیقت الفقہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دشمن مخالفین کے خلاف لکھی گئی. حقیقت الفقہ دراصل حنفیوں کے مذہب کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور تقلید کیا ہے بتانے کے لیے غیر مقلدین کو آج کی زبان میں اہل حدیثوں کو جواب دینے کی یہ کتاب لکھی گئی. 2 جلدوں میں لکھے ہیں. اتنے مصروف آدمی ہم کیا کر رہے ہیں؟ خالی اجتماع میں بیٹھنے سک رہے ہیں آنکھیں. یہ دیکھ لو آپ. اور حضرت اتنے مصروف ہونے کے بعد پھر دولت مند بھی تھے، آپ امور مذہبی کے منسٹر تھے. اتنے مصروف ہونے کے بعد کتابیں لکھ کر ہمارے عقیدوں کو بچایا. بولو ہمارے محسن ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کی کتابوں کی روشنی میں بول رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں. آپ ہم کو نہ کو بولو، کتابیں پڑھ کے بولو. حضرت حقیقت الفقہ میں لکھے ہیں، اتنے بڑے عالم اتنے صوفی امام اعظم کی تعریف کی اور بتایا کہ امام اعظم کا عقیدہ، امام اعظم کا مسلک رسول اللہ کی سنت ہے، اور مخلد بنے غیر مخلد نہ ہو، اہل حدیثوں کی چکر میں نہ آئے، وہ گمراہ ہے. ثابت کیا، ہمارے عقیدے کو بچایا. پھر بھی جا کے بول رہے کسی کو برا نہیں بولنا. ان کو بولے حضرت آپ کی ذرا ٹوپی ٹیڑھی ہے، وہ تو 3 دن تک بات نہیں کرتے. اب حضرت کیا لکھ رہے ہیں؟ اہل سنت کون ہے پہلے تعارف بتا رہے. یہ ہے حقیقت الفقہ. اور لکھ رہے ہیں حقیقت اللہ حصے اول کا ہے، کوٹیشن سنا رہا ہوں، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ کان ادھر ہے نا. ہاں. اسلام میں قدیم سے جو مذہب قرن چلا آ رہا ہے، زمانے کے بعد زمانہ جو چلا آ رہا ہے، وہ مذہب اہل سنت جماعت ہے. اس کے سوا جتنے مذاہب ہیں سب حادث ہیں. اہل سنت جماعت قدیم ہے، باقی سب نئے ہیں، بدعت ہے، حادث ہے. سمجھ گئے؟ اب تفصیل نہیں بولتا، پھر بہت بولنا ہے میرے کو. حقیقت حصہ. اور اسی حقیقت فقہ حصے اول میں اب حضرت ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ غیر مذہب والوں کی مصابحت، دوستی کرنا، ساتھ رہنا، مصابحت، اور مکالمت، بات چیت کرنا، اور ادیان باطلہ کی کتابوں کے مطالعے سے اعتقاد پر برا اثر پڑتا ہے، گو آدمی دیندار و فاضل ہو. پہلے مذہب بتا دیے، سچا مذہب، حق مذہب، قدیم مذہب اہل سنت ہے. اور جو غیر مذہب والے ہیں، جو سنی نہیں ہیں، رافضی ہیں، تفضیلی ہیں، وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، غیر ہے، قرجی ہیں، توزلی ہے، خارجی ہے، جتنے ہیں سب تمام وہ باطل ہیں. ان سے دوستی نہیں کرنا،
ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، ان سے بات چیت نہیں کرنا اور ان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرنا۔ اگر آدمی دیندار بھی ہے، پکا نمازی ہے، دیندار ہے، قرآن پڑھ رہا، یہ کر رہا وہ کر رہا، انہیں بھی بھٹک جا سکتا ہے اور عالم و فاضل بھی بھٹک جا سکتا ہے۔ اور ہم جا رہے ہیں کسی کی برا نہیں بولنا، کیا ہے یہ تماشا؟ آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بات؟ اب آپ جا کے ملیں گے ان لوگوں سے۔ یہ میں شیخ الاسلام کی بات بول رہا ہوں، میں اپنی نہیں بول رہا ہوں۔ اب یہ بولنا نہیں بولنا حضرت کی تعلیم ہے۔ اب پھر آ جائیے، افادۃ الافہام ایک کتاب ہے حضرت کی۔ افادۃ الافہام کیوں لکھی گئی؟ کسی کو برا نہیں بولنا۔ غلام احمد قادیانی سڑا کافر، اس کے ماننے والے کافر، اس کے خلاف لکھی گئی اور ثابت کیا گیا کہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کوئی نبی نہیں۔ اگر سرکار کے بعد کسی کو نبی مانا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، ثابت کیا۔ اس میں لکھ رہے ہیں، اب سنیے، سوائے اہل سنت جماعت کے کوئی مذہب ناجی مصداق 73 فرقے والے حدیث کا نہیں ہو سکتا۔ میں ان کی کتاب سے پیش کروں، میری طرف سے نہیں ہے۔ یعنی اہل سنتی ناجی ہے، نجات والا ہے۔ 73 والی فرقے کی حدیث ہے نا، اس میں اگر ناجی کوئی ہے مذہب تو وہ مذہب بول رہے ہیں اہل سنت جماعت ہے۔ آپ بھی یقین کر لو، یقین کرو، آپ یقین کرے، یقین ہے نہ؟ پھر ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، دائیں بھی بائیں بھی۔ ہاں، اب آپ آخری میں سنیے، حضرت جب بیمار ہوئے، آپ کے وصال مبارک سے چند دن پہلے حضرت نے اجتماع کیا، تمام پورے عمرہ کو بلایا، علماء کو بلایا، مشائخ کو بلا کے جلسہ کرے۔ اس میں چند پوائنٹس بیان کرے۔ ایک پوائنٹ کیا ہے؟ وہ سارے پوائنٹ بیان کرنے کا نہیں، اب میں اہل سنت کی حقانیت بیان کروں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک پوائنٹ یہ کہا، مطلع انوار حضرت کے سیرت پہ کتاب ہے، آپ کے خلیفہ مرید شاگرد خلیفہ خاص حضرت مفتی رکن الدین مفتی اول جامعہ نظامیہ کے، انہوں نے کتاب لکھی۔ اس میں یہ حضرت نے جو شرائط رکھے تھے مدرسہ چلانے کی، اس میں ایک شق یہ تھی کہ مدرسہ جامعہ نظامیہ کے انتظام و تعلیم کے جو اساتذہ مامور ہوں وہ سب کے سب اہل سنت جماعت سے ہوں، اور میرے ہم مشرب ہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ کہ جامعہ نظامیہ کن خطوط پہ چلانا ہے؟ دغلے بن کے نہیں، سیاسی لوگوں کے پیراں پڑھ کے نہیں، اہل سنت جماعت کے عقیدے پر چلانا ہے۔ عقیدہ اہل سنت جماعت کا کیا ہے؟ وہی ہے کہ سرکار کو نور ماننا، سرکار کو علم غیب والا ماننا۔ اور اسی کتاب میں آپ اگر دیکھیں گے تو حضرت نے درود شریف پہ لکھے ہیں حضرت، تو درود شریف میں آپ لکھ رہے ہیں کہ یہاں اتنا لکھا ہے، یہ صفحات ہے، درود شریف کہاں کہاں پڑھنا چاہیے، یہ پورے اس میں ہے، ہمیں پورا پڑھ کے نہیں سناتا تو۔ اور آخر میں لکھا ہے آپ نے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ درود شریف دعا سے پہلے، دعا کے درمیان، دعا کے آخر میں درود شریف پڑھنا چاہیے، اسی میں ہے، ہمیں ڈھونڈتا نہیں، آپ یہ پڑھ لے تو مل جاتا ہو۔ پھر آپ نے لکھا الحاصل صرف ایک دو بار درود شریف اسقاط فرضیت کے خیال سے پڑھ لینا اور ایسی تقریریں بنانا کہ جس سے مسلمانوں کی رغبت کم ہو جائے، خلاف مسلک اہل سنت جماعت کے ہے اور خلاف مرضی آن صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ خلاف مرضی حق تعالیٰ کے بھی ہے۔ یعنی ایک مرتبہ ہم 10 مرتبہ پڑھ لیتے بے درود، ایسا نہیں، بلکہ کیا لکھ رہے ہیں؟ بکثرت درود شریف پڑھنا آن صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور ہے، اسی وجہ سے کثرت درود شریف علامت اہل سنت جماعت کی ٹھہرائی گئی ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا، سمجھ رہے ہیں؟ خالی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیے اور سمجھ گئے۔ اس کے بعد سلام کے بارے میں لکھا حضرت نے، کھڑے رہ کے سلام پڑھنا،
الحاصل ہر نماز میں سلام کا حضرت سلام پر مقرر ہونا دلیل ہے اس بات پر کہ کثرت اس سلام کی حق تعالیٰ کو نہایت پسند ہے. تو سلام پڑھنا چاہیے کھڑے رہ کے، اور بتانا چاہیے کہ ہم سنی ہیں. اور یہی نہیں، اب آپ کو اور باتیں شارٹ کر کے سناتا ہوں. یہ حصہ ابتدا ہے. ابتدا میں حضرت کیا لکھ رہے ہیں کہ ایک واقعہ لکھ رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں غور سے تو سناتا ہوں. آپ کو توجہ نہیں ہے تو میں بیکار اتنے قیمتی انمول چیزیں نہیں دے دیتا. میں یہ انمول چیزیں ہیں، توجہ سے سنیے. حضرت لکھ رہے ہیں، حضرت مواہب لدنیا، اور یہ صفحہ 2 ہی ہے. اور اس کی شرح زرخانی میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کرنے کے لیے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اس وقت کی یہ حالت تھی کہ حضرت کے آگے ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ، یہ دربار کے شاعر ہیں سرکار کے، یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے: ہٹو اے اولاد کفار حضرت کے راستے سے، آج ہم تم کو حضرت کی کتاب کے حکم پر وہ ماریں گے کہ سروں کو گردنوں سے جدا کر دے اور دوست کو دوست سے بھلا دے. یہ اشعار پڑھ لیتے. سرکار عمرے کو جا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سامنے یہ اشعار پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اے ابن رواحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اور حرم میں تم اشعار پڑھتے ہو؟ حضرت عمر ہر موقع پہ آ کے ہمارے کو بتا دیتے سرکار کیا بولیں گے. اب یہ احسان ہے حضرت عمر کا. ان کو روکنا چاہے تو سرکار دو عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمر، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ ان کے اشعار کفار کے دلوں میں تیر سے جلد تر سرایت کرتے ہیں. یعنی گستاخان رسول کو جواب دینا، ان کے دلوں کو تیر مارنا. اس سے بات معلوم ہوئی ہے. اس لیے لکھا ہے الحاصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور ان کے مخالفین کے جوابات میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید سے شان کرتے ہوں، اشعار کا لکھنا جہاد لسانی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو سرکار کی شان میں اشعار لکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں نا، یہ زبان کا جہاد ہے. مخالفین کو جواب دینا، نہیں ہم کسی کو نہیں بولتے، تو پھر بیٹھو گھر میں چڑیاں پہن لے کے، کہیں کو آ رہے ہے. جو تیر کا کام کرتا ہے، کیا فرما رہے ہیں بانی جامعہ؟ تیر کا کام کرتا ہے. اس لیے نعت کی محفل کرنا، نعت پڑھنا، نعت سننا. خلاصہ یہ ہے کہ اب یہ اس طرح سرکار حضرت بانی جامعہ نے لوگوں کو ترغیب دی کہ سرکار کی شان بیان کریں. اور شیطان بھٹکا تو بے ادبی سے بھٹکا، اور کچھ نہیں ہے. اس لیے حضرت لکھتے ہیں الحاصل دین میں ادب کی نہایت ضرورت ہے، اور جس کسی کی طبیعت میں گستاخی اور بے ادبی ہو، ضرور ہے کہ تدبیر میں اس کے کچھ نہ کچھ علت ہوگی. سبب اس کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں گستاخانہ انداز میں انا خیر منہ کہا اور عبدالآباد کے لیے مردود وہ بارگاہ کبریائی مردود بارگاہ کبریائی ٹھہرا، اسی وقت سے آدمیوں کی عداوت اس کے دل میں جمی اور ان کی خرابی کے در پہ ہوا. یعنی سرکار کا بے ادب بنا دیتا ہے شیطان، کیونکہ انہیں بے ادبی سے مردود ہوا. تو یہ ساری کتاب میں حضرت بانی جامعہ نے لکھا اور ہم کو بتایا. آخر کی اس کتاب میں انوار احمدی میں حضرت بانی جامعہ نے یہ عبدالوہاب نجدی کون تھا بتایا. کیوں بتایا بھائی؟ رد کیا کہ ان کے کیا، یہ آپ کو کتاب پڑھ کے دیکھ لو ان کے عقیدے کیسے تھے اور اس نے کیا کیا، اور اس نے کیسے کیسے ہنگامے مچائے اور کئی مسلمانوں کو قتل کر دیا. حضرت نے لکھا ہے اس میں عبدالوہاب نجدی کا پورا کون تھا، اس کے عقیدے کیسے تھے، انہیں کیا تھا. وقت نہیں ہے بتانے کا. اب دیکھیے حضرت لکھتے ہیں کہ اس کے عقیدے میں اس فرقہ کو
بھی مثل خوارج کے عمل میں نہایت اہتمام تھا. یہ خوارج فرقہ تھا. یہاں تک کہ تاریک فرض کو کافر حلال الدم سمجھتے تھے. حلال الدم بولے تو ان کا خون جائز ہے. یہ وہابیوں کے پاس سنیوں کو مارنا ثواب ہے. حلال الدم سمجھتے تھے. سمجھے وہابی ہے, سمجھ لو کیا تائید کر رہے ہیں وہابیوں کی جا کے. دیکھو یہاں تاریک فرض کو کافر حلال الدم سمجھتے. اگر کوئی فرض چھوڑا تو انہیں کافر ہو گیا, اس کو قتل کر سکتے. جبکہ سنیوں کے پاس ہے آدمی ایمان والا رہتا ہے گناہگار ہوتا ہے. اور توحید میں ان کو اس قدر غلو تھا کہ یا رسول اللہ کہنے والے اور بزرگوں سے مدد مانگنے والوں کو کافر سمجھتے تھے. آپ کو انہوں کافر سمجھ رہے ہیں اور آپ ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. واہ 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 واہ. اور بانی جامعہ بول رہے بھی تو نہیں سن رہے. واہ 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 واہ, کیا سننی ہے بھائی. اور ابن عبد الوہاب ہر جمعے کے خطبے میں کہا کرتا تھا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل کرے وہ کافر ہے. اور زیارت قبور ناجائز سمجھی جاتی تھی. چنانچہ لکھا ہے کہ قافلہ حصہ سے مدینہ طیبہ کو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گیا تھا. واپسی کے وقت جب وہ دریا پہنچا جہاں وہ تھا, اس نے ان کی یہ سزا ٹھہرائی کہ داڑیاں سب کی مڈائی اور گدھوں پر اس سواری کے ساتھ سوار کیا. یہ ہے وہابی. تو بہر کا وہابی عبد الوہاب نجدی جو سرکار کی زیارت کو جاتا تھا, اس کی داڑیاں مونڈ دیتا تھا, اس کو گدھے پہ بٹھاتا تھا. کیسا بٹھاتا تھا؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دم کی طرف منہ, اور پورے شہر سے بھگاتا, ان کے سروں کو مڈا دیتا تھا. یہ سزا دیتا تھا یا رسول اللہ کہنے پر, سرکار کی زیارت کرنے پر. آپ اس کو پسند کرتے؟ آپ بولو بیٹھنے والے ہیں. اب جا کے تائید کریں گے وہابیوں کی, اب جا کے ان کو بولیں گے انہوں بھی مسلمان ہیں بول کے. بولو نا بھائی, بڑے درد سے پیش کر رہا ہوں میں بانی جامعہ کے تعلیمات کو جو ان لوگوں نے بالکل مٹا دیا ہے. ہم چیخ چیخ کر رہے ہیں کہ تعلیمات بانی جامعہ پیش کرو, لوگوں کو سنی بناؤ. علم اس لیے حاصل کرے ہیں, کتابوں کے انبار لگا سکتا ہوں میں, خالی آپ کو نمونہ پیش کر رہا ہوں. اسی میں کیا کیا چیزیں لکھی ہے. ابھی مقاصد اسلام ہے, یہ ہے مقاصد اسلام. حضرت بانی جامعہ نے کھڑے رہ کے سلام پڑھنے پہ کہا, درود کہاں پڑھنا کہا, اور انگوٹھے چوننے پہ لکھا ہے, خالی عزام ہی نہیں. جیسا ہمارے علی بادشاہ کو خیال بیٹھ گیا عزام ہی کرنا, باقی وقت نہیں کرنا. ان کے لیے بول رہا ہوں, اگر آپ صحیح سننی ہے تو ہمیشہ سرکار کا نام لے تو کرنا, خالی کر لی ہے ویسا نہیں. سنو ہر چیز واضح انداز میں. اب یہاں بتاتا, اس سے جو ہے آنکھوں کی بینائی کی روشنی بڑھتی. یہ لکھا ہے اس میں انوار احمدی میں. اس سے پہلے سنا چکا ہوں, مگر بعضوں کا خیال میں وہ جم گئی بات ہو کہ خالی اذان کے وقت کرنا, باقی وقت نہیں کرنا. ہر وقت کرنا سرکار کا اس میں گرامی جب سنے. اس لیے بزرگوں کا طریقہ ہے, اولیاء کا طریقہ ہے, اس کو انکار نہیں کرنا. آپ ہے کیا, آپ کی حقیقت کی تھی, آپ کی تھے. اس لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ علماء جب سرکار کا نام لیے انگوٹھے چونتے. آپ دیکھ لو. اب یہ بات میں بتا رہا ہوں اس دور کے لحاظ سے, اب یہ بہت بڑا حصہ ہے مگر اس کو شارٹ کر کے, یعنی اس میں یہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے بانی جامعہ کے پاس. جو اب یہ سنیے کہ محاصل ان روایت کا, مختلف روایتیں گستاخوں کا بیان کرتے ہوئے مختلف علماء کے اس پر گستاخ رسول کے موقف پر بیان کرتے ہوئے پیچھے سے آ رہے حضرت. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ محاصل ان روایت کا, یعنی حاصل خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے. وہ انہیں عاشق ہوتا, دہشت گرد نہیں بولنا. دہشت کرنے والا خود دہشت گرد ہے. سرکار کی شان میں, اللہ کی شان میں گستاخی کرا, اسلامی نقطہ نظر سے واجب القتل ہے. اگر تنقیص شان, اب بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا, اگر تنقیص شان کنایتاً ہو, اشارے سے کنایتاً ہو, اگر کوئی کہے, مثال دے رہے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد قصدن تھا, قصدن نہ تھا,
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد خزدن نہ تھا. انہیں سرکار جو فخر و فاقہ کی زندگی گزارے وہ سرکار نے عمدن خزدن نے کیے، مجبوری میں کیے. استغفر اللہ، سرکار مجبور تھوڑی ہے. یعنی اگر سرکار جو عمدہ غذائیں نہیں کھائی، اگر عمدہ چیزیں ملتی تو آپ کھاتے، ایسے شخص کا بھی قتل واجب ہے. یعنی سرکار جو زہد و ورا کی، جو فقر و فاقہ کی زندگی گزارے ہیں، سرکار نے فقر اختیاری اختیار کیا ہے. یعنی سرکار چاہے تو عمدہ غذائیں کھا سکتے تھے، لیکن آپ نے فقر گزارا، زہد گزارا. اگر کوئی بولا سرکار کے زمانے میں غذائیں نہیں تھی تو سرکار نہیں کھائے، حضرت بانیہ بولی یہ بھی بیچ بھی ہے، ایسا شخص بھی واجب القتل ہے. اب اندازہ لگا لو آپ، اگر سمجھدار ہیں آپ تو. ہاں، تو ان روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر چند کوئی اسلام ظاہر کرے، اگر یہ باتیں بول کر بھی میں مسلمان ہوں، سرکار کی شان میں گستاخیاں کر کے اشارتاً کنایتاً بولے میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، ان روایت سے ہر چند کوئی اسلام ظاہر کرے، مگر جب قرائن مذکور اس میں پائے جائے تو وہ کافر سمجھا جائے گا. وہ کافر سمجھا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آئی؟ جو نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، قرآن پڑھے، مسجد کو جائے، مدرسہ قائم کرے، کتابیں لکھے، قرآن کے ترجمے کرے، حدیثیں بیان کرے، فقہ بیان کرے، کانفرنسیں کرے، فقہ کانفرنس، قرآن کانفرنس، کچھ بھی کر لے، لیکن اگر یہ سرکار کی شان میں ذریعہ بھی بے گستاخی تو کافر سمجھا جائے گا. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ کتنا بھی کر لو، انہیں کلمہ پڑھ لو، اس کا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں یا شاعر اسلام اس سے ظاہر ہو، کچھ مفید نہ ہوگا. سمجھے؟ کوئی مفید نہیں ہوگا. سیدھا سیدھا سرکار کی شان بیان کرنا ہے. سرکار کی ذریعہ بھی گستاخی کرے گا تو وہ لاکھ نمازیں پڑھ لے، وہ لاکھ کلمہ پڑھ لے، وہ لاکھ مدرسے قائم کر لے، وہ لاکھ پگڑی پہن لے، وہ لاکھ شملے پہن لے، وہ لاکھ داڑھی رکھ لے، وہ لاکھ رات بھر عبادت کرے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوگا اور اس کا کوئی عبادت کام نہیں ہے. یہ ہے موقف حضرت بانی جامعہ کا. اب بولو، اب آپ بولیے کون صحیح؟ بولیے، ہم بانی جامعہ کا نام صحیح لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ ہم ان کے چاہنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو موقف ہے ان کا ڈنکے کی چوٹ میں بتا رہے ہیں. گستاخیاں ہو رہی ہیں تو کیا کر رہے ہیں تم لوگ؟ جو کر رہے ہیں ان کو نہیں بول رہا ہوں میں، جو نہیں کر رہا ہوں ان سے کہہ رہا ہوں، اور کہہ رہا ہوں ابھی بھی کہ آپ حضرات بانی جامعہ کی تعلیمات کو عام کر کے لوگوں کو گستاخیوں سے بچائیے، بے ادبیوں سے بچائیے. اہل سنی جماعت کے صحیح عقیدے مسلمانوں کے سنیوں کی دل میں بٹھاؤ اور وہابیوں سے، اہل حدیثوں سے، رافضیوں سے، تبذیوں سے لوگوں کو چھڑاؤ. تو یہ حضرت بانی جامعہ اسلامیہ کا موقف ہوگا. آخری بات، اور چونکہ یہ آئندہ اتوار سے حضور ثانی اثنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ بلا فصل عاشق رسول اللہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جلسے ہوں گے آئندہ اتوار. پوسٹر انشاءاللہ کل آ جائیں گے، لگ جائیں گے. آئندہ اتوار سے 8 روزہ جلسے افضلیت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں آپ تشریف لانا، آپ تمام لوگ. وہ اہم ترین جلسے ہوں گے. اور آج کل جو رافضیت مائل تفضیلیت لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کے منکر، خلافت کے منکر جو مختلف لوگ نکل گئے ہیں، ان کو میں جواب نہیں دیتا. بانی جامعہ کی یہ کتاب لایا ہوں، یہ ہے محض اسلام حصے ششم، جس میں تفضیلیت رافضیت کو بھرپور دلائل کی روشنی میں جواب دیا ہے تفصیل سے. رافضیت کو، تفضیلیت کو، سبا پارٹی کو، سبائی پارٹی کو جواب دیا ہے. تفصیل بولنے کا وقت نہیں ہے. صرف وہ موقف جو ہمارا ہے، ہم اہل سنت جماعت کا، وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. اب آپ فیصلہ کیجئے اور پہچانیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو تمام صحابہ مل کر خلیفہ بنائے. حضرت ابوبکر جا کے بیٹھ گئے نہیں، تمام صحابہ مل کے بنا. اب اس کے بارے میں لکھتے کہیں نبی کریم چونکہ
صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج داں رم شناس تھے، صحابہ سرکار کے مزاج سے واقف تھے. انہوں نے دیکھا کہ آپ اس عالم سے رخصت ہوتے وقت اپنا سجادہ نشین، کیا لکھ رہے ہیں مانی جامعہ اسلامیہ؟ سجادہ نشین، اپنا سجادہ نشین اور جانشین، سجادہ نشین اور جانشین، سجادہ نشین اور جانشین، سجادہ نشین اور جانشین. وہ جلسوں میں سن لینا میرے سے، سجادہ نشین جانشین کس کو بولتے؟ دماغ میں بٹھا رہا ہوں آپ لوگوں کے. تفضیلیت بھر گئی ہے، نکالو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بنایا، یعنی امامت کے مسئلے پہ آپ کو جگہ دی اور ان کو اپنا قائم مقام کیا. تو یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی صحابہ کی. دین اسلام صرف تقرب الہی کا ذریعہ ہے، اور اس میں خاص کر نماز سب سے زیادہ باعث تقرب ہے، کیونکہ وہ معراج المومنین ہونے کی وجہ سے اس میں مناجات اور رازداری حق تعالیٰ سے نصیب ہوتی ہے. ایسے امر میں ان کو حضرت نے اپنا مقام بنایا. تو دوسرے امور میں تو بطریق اولا وہ جانشین ہوں گے. کیا جملے قربان! نہیں سمجھے آپ لوگ؟ سمجھتے تو اچھل جاتے تھے سبحان اللہ کے نام. نہیں سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کے؟ ایک ایک جملہ ایسا وجد کرنے کا جملہ ہے بانی جامع. تو صحیح کٹر سنی بنا دیا. یہ احسان ہے بانی جامع کا آپ کو، اس لیے ہم اس کی وضاحت اپنے انداز میں کرتے ہیں. حضرت نے جو لکھا ہے ایک ایک جملے پہ ہماری جان قربان. کیا تعریف کی ہے صدیق اکبر کی، کوئی نہیں کر سکتا. ہم چپ نہیں بولتے بابا. اگر لگا دوں گا نا کتاب تو تم بھاگنا. بچو رافضیت سے تفضیلیت سے، آ جاؤ اہل سنت جماعت پر. خالی بول دینا آسان ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نے ان کو ہمارے دین کے لیے منتخب فرمایا. سنیے جو میں آپ کے گھر میں بول رہا تھا نا، ہاں سنو. چنانچہ آپ فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضرت نے ان کو ہمارے دین کے لیے منتخب کیا، فرمایا دین کے لیے. ایک ایک جملہ 5 گھنٹے دینا آپ کو سمجھنے کے آئیں گا جب. تو ہم نے اپنی دنیائی امور کے لیے بھی انہی کو اختیار کیا. یعنی حضرت علی فرما رہے ہیں، یعنی حضرت علی فرما رہے ہیں، یعنی حضرت علی فرما رہے ہیں علیہ السلام کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین علی مرتضیٰ شیر خدا خلیفہ چہارم، اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، سرکار کے داماد، سرکار کے چچیرے بھائی، مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرما رہے ہیں، یعنی خلیفہ و جانشین مقرر کیا. ہم نے مقرر کیا، ہم نے مان لیا خلیفہ. اور تم میرے خلیفہ نہیں، جانشین نہیں ہے، سجادہ نشین نہیں ہے. کدھر جاؤ بھائی، الگ تم الگ ہو گئے. تم مشائخ کرام نے لفظ سجادہ نشین کو یہیں سے استنباط کیا ہے. سمجھ رہے؟ یہ ہے بات. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہے، اس سے ثابت ہو گیا. اور سرکار کے سجادہ نشین ہمارے پیر کے بحر العلوم کے خدمہ پہ میری جان قربان. ہمارے پیر بحر علامہ عبد القدیر صدیقی امام الاسلام نے فرمایا محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ، سب سے بڑھتا ہے. اس لیے فرمایا یہ عقیدہ ہے اہل علم کا، اولیاء اللہ کا، جنہوں نے اپنی نظر سے ولی بنا دیا ان کا ہے. تم تو خود ہی نہیں بنے کچھ بھی. تم کیا بول رہی؟ تم خود صحیح عالم نہیں ہے، تم خود صحیح ولی نہیں ہے. تو ہماری گزارش ہے کہ صحیح علم حاصل کرو اور حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کرو، جو صحیح، سچی، صادق اہل سنت جماعت ہے. اور اللہ بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان لانے تقویٰ کے بعد ختم نہیں ہو جاتی بات، بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضرت بانی جامع نظامیہ سچے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں.
اور ہم ان کے عقیدے کو پھیلائیں گے. روکنے والے روک لے, کرنے والے کچھ بھی کہہ لے, ہم رکنے والے نہیں ہیں. ہم وہی عقائد بیان کریں گے جو بانی جامع نظامیہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. اللہ ہمارے جلسے کو قبول فرمائے. حضرت بانی جامع نظامیہ حافظ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان کے صدقے میں ہم پر کرم فرمائے, ہماری بخشش فرمائے, اور ہم کو وہ دم خم دے کہ بانی جامعہ کے مخالفین کا مقابلہ کرے. ہم بانی جامع نظامیہ کے عقائد کو پھیلانے کی اللہ ہم کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائے. اہل سنت جماعت کا بول بالا کریں, مخالفین اہل سنت جماعت کا بھرپور جواب دینے کی اللہ ہم کو ہمت و طاقت عطا فرمائے. اور اولیاء اللہ کی نسبت ہمارے ساتھ ہمیشہ قائم رکھے. اولیاء اللہ کی نسبت یہاں بھی کام آئے, وہاں بھی کام آئے. اللہ ہم سب کا خاتمہ, میرا خاتمہ, سب کا خاتمہ بالخیر کرے. مرنے سے پہلے ہم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نصیب کرے, اور ہماری خبر بھی شاندار ہو, ہمارا حضرت بھی شاندار ہو. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ والسلام.